ابو الخیر کشفی نے میر امن ایک کوٹیشن ان کا میں بہو سنانا چاہتا ہوں ابو الخیر کشفی کا، بہت خوبصورت کوٹیشن ہے وہ۔ میر امن کی زبان کو سادہ، سلیس اور فصیح کہنے سے بات نہیں بنتی ہے، صرف کہ کہہ دیں سادہ ہے، سلیس ہے، فصیح ہے، صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسے یا تو مستقل آہنگ کہیے یا دبستان خوش بیانی، بلکہ انداز گلفشانی ہے گفتار۔ میر امن آنکھ اور کان دونوں کو زبان کا حصہ بناتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آنکھ اور کان دونوں کو زبان بنا دیتے ہیں، زبان کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ دو الگ الگ حواس ہیں، سماعت کا اور بصارت کا، زبان سے سماعت اور بصارت کا کام لینا، یہ ہنر میر امن کی نثر میں ملتی ہے کہ چیزیں جو ہے لگتا ہے کہ پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا کر دینا، اور یہ بہت بڑی خصوصیت۔ اور یوں کہ کاغذ، حرف، لفظ، روشنائی، ان میں سے کوئی چیز ہمارے اور میر امن کے درمیان حائل نہیں، سب کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، براہ راست سماعت اور بصارت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ میر امن کی نثر کی خصوصیت کو اس طرح ابو الخیر کشفی نے بیان کیا ہے۔ ایک بات اور بہت خوبصورت ابو الخیر کشفی نے کہی ہے، اب سے پہلے اردو نثر میر امن سے پہلے عربی زدہ تھی، فارسی زدہ تھی، فارسی اور عربی کی مرہون منت تھی اردو، بلکہ اردو کے نام پر عربی اور فارسی تھی، صرف ہاں ہوں یا کا کے کی سے جملہ جو ہے اردو کا ہو جاتا تھا۔ لیکن میر امن وہ پہلا شخص ہے بقول ابو الخیر کشفی، باغ و بہار اردو کی خود مختاری کا اعلان نامہ ہے۔ پہلی بار خود مختاری کا اعلان کرتی ہے یہ اردو، یہ باغ و بہار، کہ ہم تمہاری مرہون منت نہیں ہیں، تمہارے زیر نگی نہیں ہیں، ہم ایک الگ زبان ہے، ہمارا ایک الگ وجود ہے۔ باغ و بہار اردو کی خود مختاری کا اعلان نامہ ہے۔ ہندی الفاظ کا استعمال ہی اس اعلان نامے کی ایک دفعہ ہے۔ پہلی بار ہندی الفاظ اس کثرت سے آپ کو اس شعور اور منصوبہ بندی کے ساتھ، جس کا ذکر جان گلکرسٹ کے حوالے سے دیباچے میں میر امن نے کیا، اس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، اور عربیت اور فارسیت سے نجات کا اعلان پہلی بار آپ کو باغ و بہار کی نثر میں ملتا ہے۔ اسلم عزیز درانی جنہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو ترتیب دیا، اور بلکہ الگ سے تمام مقدموں، جو 10 مقدمات ہیں، اس کو الگ سے کتابی صورت میں شائع کیا، جو بڑے محققین ہیں ان تمام مقدمات کو جمع کر کے وہ باغ و بہار کو ناول کا پیشرو، ناول کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں، اور ان کی بنیادیں وہی ہیں، پلاٹ، کردار، جزیات نگاری، اور وہی دلچسپی، کشمکش کا ماحول، زندگی آمیزی۔ پہلے یہ کہ زندگی سے براہ راست تعلق قائم نہیں ہوتا تھا داستان، خارجی زندگی، یہاں کہیں نہ کہیں داخلی زندگی ہے، مکالمے، زبان و بیان، زمان و مکان کا ایک خاص شعور جو ناول میں پایا جاتا ہے، وہ باغ و بہار میں آپ کو مل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ وہ داستانی زمان و مکان کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ ناول سے قریب ترین تصور زمان و مکان باغ و بہار کا ہے۔ تہذیب و معاشرت سے خصوصی لگاؤ ناول میں زیادہ ملتا ہے داستانوں کے مقابلے میں۔ ان تمام عناصر کے سبب اسلم عزیز درانی اس کو ناول کا پیش خیمہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور بنیاد وہ بناتے ہیں، باغ و بہار کے کرداروں میں زندگی کی حرارت بہت ہے، انجماد اور وہ یہ کہرا پن، یا وہ جو ایک کہنا چاہیے کہ اسٹیریو ٹائپ قسم کا معاملہ داستانوں میں ملتا ہے، باغ و بہار میں کم، خاص طور شہزادیاں اس میں نسوانی کردار زیادہ دلکش ہیں اور فعال ہیں، کہنا چاہیے مردانہ کردار کے مقابلے میں۔ ایک اور اہم خصوصیت جس پر تمام ناقدین نے زور دیا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے، دلی کی تہذیب۔ باغ و بہار دلی کی تہذیب ہے، دلی کی بولی ٹھولی، دلی کے محاورے، دلی کی ٹکسالی زبان، دلی کی لفظیات، اور دلی کے ضرب الامثال اور کہاوتیں، اور کہنا چاہیے پوری دلی، گویا دلی ہی دلی ہے، یہاں تک کہ رہن سہن، وضع، کرداروں کا ایسا مغل شہزادے اور مغل شاہ بادشاہ ہیں، اور مغل دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور مغل کہنا چاہیے دربار ہے۔ اس طرح
گویا کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا پوری دلی تہذیب، دہلوی زبان، اس پر بہت زور دیا ہے لوگوں نے۔ داستانوں میں پلاٹ کے حوالے سے اکثر بات کہے گی کہ پلاٹ ہوتا ہی نہیں تقریباً، ہوتا بھی تو حد درجہ منتشر، حد درجہ کمزور، لیکن باغ و بہار کی خصوصیت یہ بھی ہے، اور جو اس کو ناول سے قریب تر کرتی ہے، پلاٹ کا معاملہ۔ یہاں پلاٹ کا تصور ہے، اب اس طور پہ ایک دم ناول کی طرح مستحکم اور گٹھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آزاد بخت ایک کردار ہے اور 4 درویش ہیں، 4 درویش الگ الگ اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اپنی بپتا سناتے ہیں۔ وہاں تو منتشر 4 کہانیاں ہیں، لیکن سن کون رہا ہے؟ سن رہا ہے آزاد بخت چوری چھپے، اور آزاد بخت اس کو جوڑ رہا ہے۔ آزاد بخت کا کردار وہ ہے جو ان 4 کہانیوں کو گویا کہ مربوط کر رہا ہے آپس میں۔ تو آزاد بخت کے کردار نے کہیں نہ کہیں اس کے اندرون میں ایک وحدت قائم کر دی ہے، اور سادہ پلاٹ سادہ تو ضرور ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں، کوئی دائرہ در دائرہ یا منتشر یا کوئی دوسرا تجربہ اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اور کرداروں کے بارے میں بات کہی جا چکی کہ نسوانی کردار زیادہ اس میں اہم ہیں، دمشقی شہزادی ہے، بصرہ کی شہزادی ہے، بہت اہم کردار ہے، فقیر کی لڑکی اپنے آپ میں بہت دلکش ہے، وہ کردار ایسا لگتا ہے ناول کا کردار ہے۔ فوق الفطری عناصر کی کمی بھی اس کو ناول سے قریب تر، پہلے بھی بات آ چکی، صرف 2 جگہ ما فوق الفطری عنصر آیا ہے، نیمروز کے شہزادے کا ذکر جہاں ہے، یا چوتھے درویش کی سرگزشت، اس میں ایک طلسم شہر کا بھی ذکر ہے، حالانکہ طلسم شہر اس طرح نہیں جیسے طلسم ہوشربا میں ہے کہ سب کچھ طلسماتی ہے اور سحر انگیز ہے، بلکہ اس طلسمی شہر میں ایک بت ہے اور بت سے آواز آتی رہتی ہے، بس اتنا سا ذکر ہے اس میں، بت خانے میں وہ بہرحال، اور وہاں صرف اس سے یہ کام ہے کہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ مرقع نگاری میں بھائی کمال ہے، باغ و بہار خاکہ نگاری کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ جوگی کا ایک مرقع دیکھیے، حلیہ دیکھیے، جوگی کا بیانیہ کس طرح زندہ بیانیہ کہنا چاہیے، ہماری نثر کا عمدہ بیانیہ، نفیس بیانیہ۔ صبح کو جوگی مانند آفتاب کے نکلا، صبح کو جوگی مانند آفتاب کے نکلا، اور دریا میں نہایا اور پیرا، پار جا کر پھر آیا، اور بھبوت بھسم تمام بدن پر لگایا، وہ گورا بدن مانند انگارے کے راکھ میں چھپایا۔ اب تصور کیجئے بھبوت ملنے کے عمل کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جوگی ہمارے سامنے بالکل چلتا پھرتا سامنے آ گیا ہے، بھبوت مل کر کے ایک گورا چٹا جوگی۔ اور جہاں آزاد بخت کا ذکر ہوا ہے، اس کا خاکہ اس طرح کھینچا گیا کہ لگتا ہے کہ مغل بادشاہ ہے بالکل۔ بہرحال جزیات نگاری بھی کمال کی ملتی ہے اس میں، چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں، اور اس سے کہانی کو آگے بڑھانے کا عمل، اس کو تانا بانا جوڑ کر کے۔ بصرہ کی مہمان نوازی کا جہاں بیان ہے، غضب کا بیانیہ ہے، ذرا بصرہ کا دسترخوان دیکھیے، 4 مسقاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں متنجن پلاؤ، اور چوتھے میں کوکو پلاؤ، اور ایک قاب سردے کی کئی طرح، قلیے، 2 پیازا، نرگسی، بادامی، روغن جوش، اور روٹیاں کئی قسم کی، باقر خانی، تنکی، شیرمال، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، نان نعمت، پراٹھے اور کباب کوفتے کے۔ اب کیا کیا بیان کیا جائے، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو جاتا ہے بہرحال، لیکن بہرحال آپ نے دسترخوان دیکھا کیسی باریکی سے ایک گویا کہ ماکولات و مشروبات کا اس زمانے کا کس طرح ذکر کر گیا وہ، اور ہر طرح کی نعمتیں آپ کے دسترخوان میں چن گئے امیر امن دہلوی۔ واقعہ نگاری بھی کمال کی ہے، لیکن واقعہ نگاری میں عام طور پر ایک اعتراض یہ دیکھنے کو ملتا ہے ناقدین کے ہاں کہ بھائی وہ امیر امن جو ہے چین کا، یمن کا اور دوسرے ممالک کے بادشاہوں کا ذکر کر رہے ہیں، شہزادوں کا، سوداگروں کا، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری تہذیب، سارا معاملہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ اعتراض کے طور پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عدم تناسب ہے، توافق نہیں ہے، موافقت اور مطابقت نہیں ہے،
ان کو جغرافیہ اور تہذیب کا علم نہیں ہے، تاریخ کا علم نہیں ہے، اس لیے ہر جگہ ہندوستان نظر آتا ہے ان کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے داستان کو نہیں سمجھا وہی اعتراض کر سکتے ہیں۔ داستان کا مقصد یہ ہے کہ قاری کو اس قصے سے جذباتی لگاؤ ہو جائے، ان واقعات سے، ان کرداروں سے ایک جذباتی ہم آہنگی محسوس کرے۔ وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مانوس نہ ہو ان کرداروں سے، وہ کردار اپنے نہ لگے۔ یہی تکنیک ہمیں مرثیے میں ملتی ہے۔ بار بار کہا جا چکا ہے کہ امام حسین اور اہل بیت کے جتنے کردار ہیں اور عورتیں ہیں وہ عرب کے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ لکھنؤ کے ہیں۔ ایسا کیوں؟ تاکہ جذباتی ہم آہنگی قائم ہو سکے سامع اور قاری کا۔ تو داستان پر یا باغ و بہار پر یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ بہرحال جذبات نگاری، جذبات کا بیانیہ بہت غضب کا ہے۔ بھائی بہن کی ملاقات ہوتی ہے، ذرا محبت کا اظہار دیکھیے۔ اے بیرن تو میری آنکھ کی پتلی اور باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ یہ بیانیہ کیسا زندہ بیانیہ ہے، اور خون سے، جسم سے، بدن سے جوڑ کر کے۔ کسی نے کہا بھی ہے کہ ارضیت بہت زیادہ ہے باغ و بہار میں۔ اس سے پہلے کہنا چاہیے کہ داستانوں میں ارضیت کی کمی بہت ملتی ہے۔ وہاں آسمانی رنگ زیادہ ملتا ہے، بلندی خیال زیادہ ملتا ہے، لگتا ہے اس دنیا کی بات کم ہو رہی ہے، لیکن یہاں ارضیت بہت زیادہ ہے باغ و بہار کے بیانیہ میں، اس کے قصے میں، اس کے کرداروں میں۔ تو مکالمے بہت غضب کے مکالمے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ناول میں ایسا مکالمہ ہو رہا ہے۔ ہر چیز کا خیال، زبان کا خیال، حفظ مراتب کا خیال، اور لفظوں کا چستی و برجستگی کا خیال، کس سے کون سی بات کہنی چاہیے، ان تمام چیزوں کا خیال جو ناولوں میں رکھا گیا ہے، ڈراموں میں رکھا گیا ہے، وہ خیال، وہ چیز آپ کو باغ و بہار کے مکالموں میں ملے گی۔ فقیرنی ہے، کہتی ہے تیری نتھ چوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤں کی پگڑی قائم رہے، میں غریب رنڈیا فقیرنی ہوں، دعا دیتی ہے وہ۔ عورت کی زبان کا بہت غضب کا استعمال، عورتوں کی زبان پہ بہت زبردست گرفت ہے۔ کہتے ہیں یہ نگوڑا جو کہتا گیا میں مانتی گئی، اب یہ ناچ نچا کر مجھے کوٹھے لے گیا، میرے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی اور انگاروں پر لوٹنے لگی۔ بہرحال یہ بیانیہ ایک عورت کی زبان سے، میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر زبان، لفظیات، اسلوب پر تو جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ ایک نیا اور اچھوتا اسلوب، پہلی بار نثر نے ایسا اسلوب دیکھا ہے، معمولی بات کو نہایت شدت تاثر کے ساتھ بیان کرنا۔ ذرا غروب آفتاب کا منظر دیکھیے باغ و بہار میں کس طرح بیان ہوا ہے۔ بارے جب آفتاب تمام دن کا مسافر تھکا ہوا گرتا پڑتا اپنے محل میں داخل ہوا، اور مہتاب دیوان خانے میں مصاحبوں کو ساتھ لے کر نکل پڑا، ایسا لگتا ہے آفتاب و مہتاب دونوں مجسم ہو گئے ہیں، مشخص ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس طرح کا بیانیہ۔ ایک اور خصوصیت اس کے اسلوب کی ہے، جذبہ اور منظر میں ہم آہنگی۔ جو منظر دیکھا اس منظر سے ایک خاص جذبہ پیدا ہوا۔ عام طور سے یہ شعور آپ کو داستانوں میں نہیں ملے گا۔ منظر اور جذبے میں پیوند کاری لگتی ہے، جیسے خواہ کوئی منظر تھوپ دیا گیا ہو اور زبان کا کمال دکھانے کے لیے خواہ منظر نگاری کی گئی ہو۔ لیکن باغ و بہار میں ہم آہنگی ملتی ہے، جو منظر ہے اس منظر سے ایک خاص جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اسی منظر سے خلق ہو رہا ہے، کہانی جنم لے رہی ہے۔ یہ ناول کی تکنیک ہے، داستان میں آپ کو یہ مفقود ملے گا، لیکن باغ و بہار دیکھیے، جب پھولوں کو دیکھتا، پھول ایک منظر ہے، اس سے جذبہ کیا پیدا ہو رہا ہے، جذبہ اور منظر کا تعلق دیکھیے۔ جب پھولوں کو دیکھتا تبھی اس گل بدن کا خیال آتا۔ اب گل بدن کا خیال اور پھول کو دیکھنے کے عمل میں تعلق دیکھیے۔ جب پھولوں کو دیکھتا تبھی اس گل بدن کا خیال آتا، جب چاند پر نظر پڑتی اس ماہ روح کا مکھڑا یاد آتا۔ آپ دیکھیے کہ خامخواہ منظر نگاری نہیں ہے، اس منظر سے جذبات جڑے ہوئے، وابستہ ہیں، پیوستہ ہیں بلکہ کہنا چاہیے۔ تو منظر اور جذبے میں ہم آہنگی
کہ مثال آپ کو ایسی بے نظیر مثالیں باغ و بہار سے پہلے کسی داستان میں نہیں ملے گی. یہ ناول کی خصوصیت ہے. بہرحال آہنگ کی بات بار بار کہی گئی کہ خاص آہنگ ہے باغ و بہار کا، ایک الگ آہنگ ہے. نثر کا آہنگ اگر سب سے پہلے ملتا ہے تو باغ و بہار میں ملتا ہے. جملہ، فقرہ، ساخت، ترکیب، حرکت میں باریکی اور تناسب، جاذبیت، بہاؤ نثر میں ایک خاص قسم کی لفظوں کا باہمی رشتہ اور ایک خاص قسم کی موسیقیت بھی جو نثر سے شعر سے الگ ہو، شعریت سے الگ ہو. مثلا ایک جملہ دیکھیے آپ، کیسا عجیب سا جملہ ہے. سیر میں 4 درویش کے یوں لکھا ہے، سیر میں 4 درویش کے یوں لکھا ہے، اور لکھنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا. کیسی عجیب نثر ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شاعری ہے، شاعری نہیں ہے یہ. لیکن کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ نثر ہے جو موسیقیت سے آ رہی ہے، جس میں ایک خاص قسم کا آہنگ اور داخلی قسم کی ایک شعریت نہ ہو. تو اس نثر کا بانی ہے میر محمد دہلوی. کبھی کبھی کہنا چاہیے کہ تکرار لفظی سے، قافیوں سے یا لفظی الٹ پھیر سے بھی وہ کام لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کہیں کہیں تو صنعت گری سے بھی کام لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ صنعتیں نہیں ہیں، صنعتوں کا بھی التزام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ضلع جگت کا بھی استعمال. لیکن خاص بات یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہاں وہ اس ضلع کا استعمال ہوا ہے. بہت سی مثالیں ہیں، یہاں وقت نہیں ہے کہ اس کو یہاں پیش کیا جائے. خوبصورت الفاظ اور اس کے تناسب اور مناسبات اور رعایتوں کا خاص خیال. صرف ایک جملہ سنیے، یہ تمام ہوا اور ایسا سما بندھا کہ اگر تان سین اس گھڑی ہوتا تو تان بھول جاتا، اور بیجو باوڑا سن کر باولا ہو جاتا. بہرحال برمحل روزمرہ محاورہ کہاوتوں کا استعمال. صرف ایک جملہ سنیے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ خامخواہ محاورہ دانی اور دہلوی زبان پر فخر کے اظہار کے لیے خامخواہ ایسے محاورے جہاں تہاں نہیں پٹکتے ہیں کہ محاوروں پہ محاورے دے مار. جب کچھ لوگوں کی عادت ہے، بعض نثر نگار ایسے ہیں، مثال دینا مقصود نہیں ہے. یہاں فطری محاوروں کا بہت فطری استعمال ہے. دوست آشنا، ایک جملہ سنیے کہ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون لینا اپنا ہر بات میں. دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافر ہو گئے. بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے. بہت روزمرہ محاورہ کتنی چیزیں اس جملے میں آ گئیں، اور طنز رمز و کنایہ بھی پیدا ہو گیا. یہ ان کی نثر کی خصوصیت ہے. ہندی الفاظ کا خوبصورت استعمال. ایک ہندو راجکماری ہے، کہتی ہے میں کنیا زیر بات کے دیس کے راجا کی ہوں، یہ دیوان کا پوت سب سے سندر تھا، مجھ کو بھایا اور دل سے اس پر ریجھی. یہ زبان جو بعد میں چل کے کچھ ہی دنوں میں انہی کے زمانے میں ایک آدھ سال آگے پیچھے رانی کیتکی کی کہانی کی بنیاد بنی، جو زبان، اس زبان کا استعمال آپ نے دیکھا. بہرحال بہت سی باتیں ہیں. تشبیہ و استعارے کی ایسی دنیا خلق کرنا جو شاعری میں ہی ممکن ہے، اچھوتے اور عجیب دلکش. مثلا ایک جملہ سنیے کہ وہ پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، اور وہ رنگ جو کندن سا دمکتا تھا ہلدی سا بن گیا. بہرحال بہت سی باتیں ہیں. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، لیکچر لمبا ہونے کا اندیشہ ہے، ہو بھی گیا، لیکن ضروری باتیں تھیں یہ. باغ و بہار تو شاہکار ہے بھائی. جیسا کہ کہا گیا کہ رشید حسن خان کے بقول جدید اردو نثر کا صحیفہ اولی ہے. تمام کوئی ایسا نصاب نہیں ہوگا اردو کے نام پر، مقابلہ جاتی نصاب ہو یا ہمارے یونیورسٹیوں کا نصاب، کالجوں کا نصاب ہو، ہر جگہ باغ و بہار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. تو اس پر گفتگو تفصیل سے کرنا ضروری بھی تھا، اور سب نے، تمام بڑے ناقدین نے نثر کی بنیاد کے طور پر اس کو لیا، جدید نثر کی. تو زندہ نثر باغ و بہار کی نثر ہے. اس کی زندگی کا راز بہت سی چیزوں میں، مصنف کی ذات اور ان کے عہد کے رجحانات کا اظہار، ذہنی رجحانات کا اظہار ہوتا ہے. کسی داستان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا.
اور تہذیب کی آواز سنائی پڑتی ہے اس میں، جو بدلتی ہوئی تہذیب ہے، اور باتیں کرنے کا فطری انداز، اور کہنا چاہیے شعری محاسن سے لبریز نثر، وہ تشبیہات، وہ استعارات، وہ کنائے، وہ ثنائے بدائے، وہ قوافی، لیکن بہرحال اپنے آپ میں جدید نثر کا پہلا آہنگ قائم کرنے والا، نثری آہنگ قائم کرنے والا کوئی اگر نمونہ ہو سکتا ہے، پہلا نقش ہو سکتا ہے، تو وہ باغ و بہار ہے۔